وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي في الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی هؤلاء خمسة الذین هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبهلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لا لأكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیات والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیتا والارض مدیتا والقمر منیرا والشمس مزیتا والفلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لأجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیکم السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جوم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بالملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد
قال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جو من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اے خداوندہ تو قریش کے دونوں ظالم باطل معبودوں اور دونوں شیطانوں اور ان دونوں شریکوں اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت کر جنہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تیری وحی کو پیٹ دکھائے، تیرے نام کے منکر ہوئے، تیرے رسول کی بات نہیں مانی، تیرے دین کو پلٹ کر رکھ دیا، تیری کتاب نے تحریف کی، تیرے دشمنوں سے دوستی کی، تیری نعمتوں کو ٹکرایا اور تیرے احکام کو معطل کیا اور تیرے فرائض کو باطل کیا اور تیری آیتوں میں الحاد کیا اور تیرے دوستوں سے عداوت کی اور تیرے دشمنوں سے محبت کی اور تیرے شہروں کو خراب کیا اور تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ خداوندہ تو ان دونوں اور ان کی مطابقت کرنے والوں اور ان کے دوستوں اور ان کے پیروکاروں اور ان کے مددگاروں پر لعنت کر، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو تباہ کیا اور اس کا دروازہ بند کیا اور اس کی چھت کو توڑ ڈالا اور اس کے آسمان کو اس کی زمین سے اور اس کی بلندی کو اس کی پستی سے اور اس کے ظاہر کو اس کے باطن سے ملا دیا اور اس گھر کے مکینوں کا استحصال کیا اور اس کے مددگاروں کو ہلاک کیا اور اس کے بچوں کو قتل کیا اور اس کے ممبر کو اس کے وصی اور اس کے علم سے وارث سے خالی کیا اور اس کی امامت سے انکار کیا اور ان دونوں نے اپنا پروردگار کا شریک بنایا، لہذا تو ان کے عذاب کو سخت کر اور ان دونوں کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ، اور تو خوب جانتا ہے کہ دوزخ کیا ہے، وہ کسی کو باقی نہیں رکھتا اور نہ چھوڑتا ہے۔ خداوندہ تو ان پر لعنت کر، ہر بری بات کی عوض جو ان سے سرزد ہوئی، یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا اور ممبر پر چڑھے اور مومن کو تکلیف دی اور منافق سے دوستی کی اور خدا کے دوست کو ایذا دی اور رسول کے دھتکارے ہوئے کو واپس لائے اور خدا کے سچے اور مخلص بندوں کو جلا وطن کی اور کافر کی مدد کی اور امام کی بے حرمتی کی اور واجب میں تغیر کیا اور اثار کے منکر ہوئے اور شر کو اختیار کیا اور معصوم کا خون بہایا اور خیر کو تبدیل کیا اور کفر کو قائم کیا، جھوٹ اور باطل پر اڑے رہے اور میراث پر ناحق قابض ہوئے اور خراج کو منقطع کیا اور حرام سے اپنا پیٹ بھرا اور خمس کو اپنے لیے حلال کی اور باطل کی بنیاد قائم کی اور ظلم و جور کو رائج کی اور دل میں نفاق کو شیدہ رکھا اور مکر کو قلب میں چھپائے رکھا اور ظلم و ستم کی اشاعت کی اور وعدوں کے خلاف عمل کی اور امانت میں خیانت کی اور اپنے عہد کو توڑا اور خدا رسول کے حلال کو حرام کیا اور خدا رسول کے حرام کو حلال کیا اور معصومہ کے شگہ پر دروازہ گرا کر شگافتہ کیا اور محسن معصوم کا حمل ساکت کیا اور معصوم عالم کے پہلو کو زخمی کیا اور قبالہ جو گزشتہ فدق پر لکھا گیا تھا پھاڑ ڈالا اور جمعیت کو پرا گندہ کیا اور معززین کی آبرو ریزی کی اور ذلیل کو عزیز کیا اور حقدار کو حق سے محروم کیا اور جھوٹ کو فریب کے ساتھ عمل میں لایا اور خدا رسول کے حکم کو بدل دیا اور امام کی مخالفت کی۔ پروردگار جن جن آیتوں کو انہوں نے بدلا ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق ان پر لعنت فرما اور جتنے فرائض چھوڑے ہیں اور جتنی سنتوں کو تبدیل کیا ہے اور جو جو احکام معطل کیے ہیں، جن جن رسموں کو مٹایا ہے، جن جن وصیتوں کو خود سے کچھ کر دیا اور وہ امور جو ان کے ہاتھوں ضائع ہوئے، وہ بیت جس کے پرخچے اڑائے گئے، وہ گواہیاں جو چھپائی گئی، نیز وہ دعوے جنہیں انصاف سے محروم رکھا گیا، وہ ثبوت جنہیں قبول کرنے سے انکار کیا گیا اور وہ ہیلے بہانے جو تراشے گئے، وہ خیانت جو برتی گئی اور پھر وہ پہاڑی جس پر یہ جان بچانے کے لیے چڑھ گئے، وہ معین راہیں جو انہوں نے بدلی لے، وہ کھوٹے راستے جو انہوں نے اختیار کیے،
ان سب کے برابر ان پر لعنت کر بے شمار بار اللہ پوشیدہ طور پر ظاہر بظاہر اور علانیہ طریقے سے ان پر لعنت کر بے شمار لعنت ابدی لعنت لگاتار لعنت اور ہمیشہ باقی رہنے والی جس کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو اور ان پر اس کی مدت کبھی ختم نہ ہو ایسی لعنت جو اول سے شروع ہو اور آخر تک منقطع نہ ہو اور ان کے مددگاروں پر اور نصرت کرنے والوں پر اور دوستوں پر اور ان کے ہوا خواہوں پر اور فرما برداروں پر اور پھر ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر اور ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر اور ان کے اقوال ماننے والوں پر اور ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگے خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگے خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگے خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگے اے تمام عالموں کے پروردگار میری یہ دعا قبول کر اے خداوندہ تو ان سب پر لعنت 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 کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور محمد والے بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہو گئی شام دعا لوری دیتی رہی ماں ہو گئی شام دعا لوری دیتی رہی ماں ہو گئی شام دعا لوری دیتی رہی ماں جھولا جلتا ہی رہا جھولا جلتا ہی رہا جھولے سے لپٹی رہی ماں ہو گئی شام لوری دیتی رہی ماں کانپتے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے ساغر کو لیے دھوپ کی گود میں یادیں علی اصغر کو لیے سائے میں آئی نہیں سائے میں آئی نہیں دھوپ میں بیٹھی رہی ماں ہو گئی شام دعا لوری دیتی رہی ماں لاش اصغر کو لیے راہ میں اٹتے رہے شاہ در پہ خیمے کے جو کہ پلٹتے رہے شاہ خاک پہ گرتی رہی خاک پہ گرتی رہی خاک سے اٹھتی رہی ماں ہو گئی شام لوری دیتی رہی ماں پیاس بڑھتی رہی سوکھے ہوئے سارے ساغر کان دریا کی طرف آنکھیں علی اصغر پر پانی بہنے کی صدا پانی بہنے کی صدا
خیمے میں سنتی رہی ماں، ہو گئی شام دھواں، لوری دیتی رہی ماں۔ قافلہ کے رکا جب کہ در صغرا پر، آئے اصغر کا اور در پہ گری غش کھا کر، سنگ در تھام لیا، سنگ در تھام لیا، سر کو پٹکتی رہی ماں، ہو گئی شام دھواں، لوری دیتی رہی ماں۔ ہائے جلتے ہوئے خیمے میں سکینہ ہے نوید، درمیان شعلوں کے جلتا ہوا جھولا ہے نوید، دونوں کو تھامے ہوئے، دونوں کو تھامے ہوئے، آگ میں جلتی رہی ماں، ہو گئی شام دھواں، لوری دیتی رہی ماں، ہو گئی شام دھواں، لوری دیتی رہی ماں۔ جھولا جلتا ہی رہا، جھولا جلتا ہی رہا، جھولے سے لپٹی رہی ماں، ہو گئی شام دھواں، لوری دیتی رہی ماں۔ بارہویں کا نام سو اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق دا امام نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سیدہ طاہرہ پاکی شان کا قصیدہ ہے، صلوات کا سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن، آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن، مومنو سیدات النساء بن گئی، آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن، مومنو سیدات النساء بن گئی۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تیری ہستی دلیل نبوت بنی، نور ایمان ولایت کی قسمت بنی، تیری ہستی دلیل نبوت بنی، نور ایمان ولایت کی قسمت بنی، تیری سیرت ہے قرآن کی زینت بنی، تیری عادت رضائے خدا بن گئی، آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تیرے بچوں کے صدقے میں جنت بنی، تیری اولاد سرور کی عطرت بنی، تیرے بچوں کے صدقے میں جنت بنی، تیری اولاد سرور کی عطرت بنی، تیرے در کا ہے صدقہ
زمین آسمان تیرے در کا ہے صدقہ، زمین آسمان تیری چادر حدیث سے قصہ بن گئی، صلوات تیرے نقش قدم سے بنی کہکشاں، تیرے گھر کا ہے صدقہ یہ دونوں جہاں، تیرے نقش قدم سے بنی کہکشاں، تیرے گھر کا ہے صدقہ یہ دونوں جہاں، تیری دہلیز پاکیزہ ہے فاطمہ، تیری دہلیز پاکیزہ ہے فاطمہ، نوریوں کے لیے سجدگاہ بن گئی، آفتاب نبوت سے صلوات۔ تیری شفقت سے حوروں کی قسمت بنی، تیری عصمت کی ہے رات عفت بنی، تیری شفقت سے حوروں کی قسمت بنی، تیری عصمت کی ہے رات عفت بنی، تیری نان جوی پہنچی جب عرش پر، تیری نان جوی پہنچی جب عرش پر، دیکھتے دیکھتے حل عطا بن گئی، آفتاب نبوت سے صلوات۔ وہ بیابان اجڑے تھے اور صحرا، اس میں روتے ہی گزرے تھے سب انبیاء، وہ بیابان اجڑے تھے اور صحرا، اس میں روتے ہی گزرے تھے سب انبیاء، جب ہوئے تیری اولاد کے خون سے تر، جب ہوئے تیری اولاد کے خون سے تر، ان کی مٹی بہا کے شفا بن گئی، آفتاب نبوت سے۔ تیری بیٹی جو زینب گئی کربلا، جا کے بیٹے برادر کیے سب فدا، تیری بیٹی جو زینب گئی کربلا، جا کے بیٹے برادر کیے سب فدا، جب کہ کوفے کی جانب روانہ ہوئی، جب کہ کوفے کی جانب روانہ ہوئی، قید بھی ہو گئی بے ردا ہو گئی، آفتاب نبوت صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ میرا لال مہدی، میرا لال مہدی، میں فاطمہ بلاواں، دن رات بین پاواں، دتے ظالماں نے جیڑے او زخم میں وکھاواں، میرا لال مہدی، میرا لال مہدی، دربار وچ بلائی میں وارث کونین نے، جھٹلائے ظالماں نے میرے حسن حسین نے، میرا گھر جلایا جس نے او دا نام میں ڈساواں،
دیا بنایا میں نور لاڑی اج بھی زینب دیا ہوا آ میرا لال مہدی آ میرا لال مہدی دیکھے زہر حسن نو اے نہ چلائے تیرے کردار آسماتم میرا لا دلا شبیر منظر جنازے دا اکھیاں چونکنج بلاوا آ میرا لال مہدی آ میرا لال مہدی اللهم صل على محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برائے ظہور سرکار امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزت عصمت جناب سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برادر اشتیاق سے گزارش ہے تشریف لائیں نذرانہ کی تدبیش کریں بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ جس نے در امام پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در امام پہ سجدہ نہیں کیا ایک بار پھر وہ سوچ لے اچھا نہیں کیا جس نے در امام پہ سجدہ نہیں کیا نعرہ علی ولی کا لگایا نہیں کبھی نعرہ علی کا جس نے لگایا نہیں کبھی ہم نے کبھی بھی اس پہ بھروسہ نہیں کیا نے کبھی بھی اس پہ بھروسہ نہیں کیا جس میں صفات ابو سفیان دکھائی دے جس میں صفات ابو سفیان دکھائی دے ہم نے وفا کا ان سے تقاضا نہیں کیا ہم نے وفا کا ان
تقاضا نہیں کیا. نجم بھائی یہ شعر دیکھیے. وہ بے روحی کی راہ پر چلتا چلا گیا. وہ بے روحی کی راہ پر چلتا چلا گیا. جس نے کہ اپنا رخ سوئے مولا نہیں کیا. جس نے کہ اپنا رخ سوئے مولا نہیں کیا. اور شعر دیکھیے. حیرت ہوئی کہ اسی کو غنی کہہ رہے ہیں لوگ. حیرت ہوئی کہ اسی کو غنی کہہ رہے ہیں لوگ. جس نے کبھی حیات میں صدقہ نہیں کیا. بار لانا بار بکر لانا بار عثمان لانا. جس نے کبھی حیات میں صدقہ نہیں کیا. میں باہنر ہوں اس لیے شہر ہنر میں ہوں. میں باہنر ہوں اس لیے شہر ہنر میں ہوں. ورنہ منافقین نے کیا کیا نہیں کیا. ورنہ منافقین نے کیا کیا نہیں کیا. اہل نفاق ابھی لگاتے ہیں بولیاں. اہل نفاق ابھی لگاتے ہیں بولیاں. میں نے کبھی ضمیر کا سودا اہل نفاق ابھی لگاتے ہیں بولیاں. اہل نفاق ابھی لگاتے ہیں بولیاں. میں نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. میں نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. اور ایک اس شعر میں مشورہ دے رہا ہوں ہر ایک کو. ہر شر سے بچ گیا میں فقط کہہ کہ یا علی. ہر شر سے بچ گیا میں فقط کہہ کہ یا علی. جز اس کے اور کوئی وظیفہ نہیں کیا. ہر شر سے بچ گیا میں فقط کہہ کہ یا علی. ہر شر سے بچ گیا
وظیفہ نہیں کیا جز اس کے اور کوئی وظیفہ نہیں کیا جس نے در امام پہ سجدہ نہیں کیا ایک بار پھر وہ سوچ لے اچھا نہیں کیا اور محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بلند در صلوات کسی توقع پہ جناب سید قاسم حسین بخاری کونسل تمام قسموں تشریف لائے مولانا کی جب پیش کریں بآواز بلند صلوات مومنین ذرا آگے آگے تشریف لیں. باہر جو مومنین بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے اور وہ اندر تشریف لے آئیں. بر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بلند در صلوات ناد علی مثل العجائب تجدہون لطف النوائب کل ہم وغم سین جلیب ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن مرتا نہیں ہے، انتقال کرتا ہے. اور انتقال کا جو ظاہری مطلب مجھے سمجھایا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. اب جب موت آتی ہے، ظاہر جو موت کا لفظ ہے، جب وہ موت آتی ہے تو مومن صرف خوش اس لیے ہوتا ہے کہ جس ہستی کو دیکھنے کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا آج اس سے ملنے کی رات ہے یا دن ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو موت ہے وہ اور زندگی جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ جو بھی ملا دے مجھ کو جناب امیر سے، جو بھی ملا دے مجھ کو جناب امیر سے، پھر اس کے جیسا مجھ کو زمانے میں کچھ نہیں. ظاہر میں موت ہی ہے وسیلہ ملاپ کا، اب زندگی حسین ہے یا موت دل نشین. رون کے جو آج یہ ارض و سما کی ہیں، پھیلی تجلیاں یہ سبھی لا الہ کی ہیں. حیدر کا ذکر اس لیے واجب ہے دوستو، باتیں علی کی اصل میں باتیں خدا کی ہے. خطبۃ البیان. بسم اللہ ماشاءاللہ. صلوات ذرا مل کے پڑھیں. مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کی ہے شادابیاں، میں وہ ہوں کہ جس کی ہے شادابیاں، میرے پاس ہیں غیب کی چابیاں. کہ تخلیق میری ہے لوح و قلم، میرے پاس ہے دو جہاں کا علم. میں ذوالقرنین ہوں اور مشہود ہوں، میں پچھلے صحیفوں میں موجود ہوں. میں حجر مکرم ہوں، میں ذوفشاں، اب مجھ میں سے ہوں گے 12 چشمے رواں. میں دلیل وجود خدا کی کتاب، کہ خلائق کا میں ہی تو لوں گا حساب. میں ہوں عرش اعظم پہ لوح محفوظ، کہ جس میں ہے اللہ کے راز و رموز. میں جنب الہی میں قلب خدا ہوں، میں دلوں کو اور آنکھوں کو بھی پھیرتا ہوں. ہماری طرف ہے ہر ایک کی صدا، ہر ایک سے حساب ہے یہ ذمہ میرا. میں نبیوں کو اللہ کی تعلیم ہوں، میں ہی اصل میں راہ مستقیم ہوں. میں حیدر الصفدر ہوں، میں ابو تراب، میں ازل سے ابد تک علم کی کتاب. مولا کہتے ہیں میں سارے جہانوں کا مالک بھی ہوں، میں آدم اول کا خالق بھی ہوں. میں اللہ کی قدرت
عزت کا شاہکار ہوں، میں ہی انبیاء کا مددگار ہوں، میں راز خدا کی حقیقت بھی ہوں، میں سراپا خدا کی طریقت بھی ہوں، میرا عشق ویران دل کی بہار، مومن کا مونس بھی اور غم گسار، میں ہی حکمتوں کا ہنوری مطب، اور میں ہی بناتا ہوں سارے سبب، درختوں پہ پتے اگاتا ہوں میں، میں بادل بناتا ہوں میں، اگتے ہیں میرے اذن سے شجر، پھر دیتے ہیں میرے حکم سے ثمر، یہ دریا سمندر میں ہے جو روانی، کیا میں نے پیدا یہ چشموں کا پانی، یہ کائنات ساری بنائی ہے میں نے، یہ خاکی زمین بھی بچھائی ہے میں نے، میری ذات اللہ کی ہے ارجمند، آسمانوں کو میں نے کیا ہے بلند، میں رہبر و ہادی ہوں میں نا خدا، میں نے کیا حق و باطل جدا، میں ذات الہی کی تکریم ہوں، میں جنت و دوزخ کا بھی قسیم ہوں۔ میں وحی الہی کا ترجمان ہوں، میں وحی الہی کا ترجمان ہوں، اور میں ہی حقیقت میں قرآن ہوں، میں ہی دو جہانوں میں مخدوم ہوں، میں اللہ کی جانب سے معصوم ہوں، سب حشر تک زمانے میرے پاس ہیں، سب الہی خزانے میرے پاس ہیں، ہر ایک زمانے کی رجت ہوں میں، دو جہانوں میں اللہ کی حجت ہوں میں، عادل ہوں، قائم ہوں، دعوت الارض ہوں، ادا جس کی واجب میں وہ فرض ہوں۔ عادل ہوں، قائم ہوں، دعوت الارض ہوں، ادا جس کی واجب میں وہ فرض ہوں، میری بندگی ہے خدا کی اطاعت، میں ہی روز محشر کی مخصوص ساعت، میرے اس بیان کو جو جھٹلائے گا جہنم میں وہ بدبخت جائے گا، میں ہی اصل میں رب الارباب ہوں، میں اللہ کی لاریب وہ کتاب ہوں، جہانوں میں ہر شے کا خالق بھی ہوں، میں ہی روز محشر کا مالک بھی ہوں، میں ہوں ابو الائمہ، میں ہوں بو تراب، میری وجہ سے دعائیں مستجاب، سنوں میں سراپا ہنور ولایت، موسیٰ نے پائی ہے مجھ سے ہدایت، دنیا کے محلوں کو ڈھاؤں گا میں، قبروں سے مومن اٹھاؤں گا میں، چاند میری ذات ہے لا الہ میں، میرا علم تقسیم ہوا انبیاء میں، میں کرتا ہوں ساری زبانوں میں بات، میں نے دلائی تھی نوح کو نجات، جب بیماری میں ایوب تھا مبتلا، میں نے ہی دی تھی شفا، میں نبیوں پہ ہر دم رہا مہربان، میں نے ہی یونس کی مشکل آسان، میں الہی مشیت کا مختار ہوں، میں روز قیامت کا سردار ہوں، میں اللہ سے میں نے کیے ہیں ایام، قائم کیے میں نے 7 آسمان، میں ہوں پاک و طاہر غفور و رحیم، اس کا عذاب علیم، میں نے عالم ملوکیت پہ ڈالی نگاہ، کوئی میں نے پایا نہ اپنے سوا، میری ذات اسلام کی آس ہے، سب خلائق کی گنتی میرے پاس ہے، میری پر تو ہے ذات حق کا سلام، یہ نہیں ہوتا تبدیل میرا کلام۔ میں اللہ کا دو جہاں میں بھرم ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، کرم بھی کرم ہوں، میں اللہ کا دو جہاں میں بھرم ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، کرم بھی کرم ہوں، میں صفات الہی میں نور جلی ہوں، معجزوں کا میں خالق خدا کا ولی ہوں، میری ذات اللہ کا وشواس ہے، میری ذات اللہ کا وشواس ہے، وہ امر خدا بھی میرے پاس ہے، شمس و قمر کو جو میں نے بلایا، میری اطاعت میں دونوں نے سر کو جھکایا، میں ہوں اپنے اللہ کی نوری صدا، انبیاء کو بھی معبوس میں نے کیا، میں ہوں ہستی لمز ازل کا شروع، میں ہوں اپنے اللہ کی پاکیزہ روح، میں نے باغوں میں میووں کو دی زندگانی، میں نے دی ہے روانی، اول و بعد اور حال مجھ پہ آیا ہے، میری ذات ہی سب کی روزی رساں ہے، آسمانوں سے بارش برساتا ہوں میں، آسمانوں سے بارش میں برساتا ہوں، یہ کڑک بجلی کی میں ہی سنواتا ہوں، میری ذات سے ہی ہوئی ابتدا، میں نے ہی سورج کو بخشی ضیا، رفتے میں میرے ہے سارا دہر، ہوتی ہے میرے حکم سے سحر، کہکشاؤں سیاروں کا مالک بھی ہوں، آسماں پہ ستاروں کا خالق بھی ہوں۔ حق بات ہے، مولا نے اپنے مقدس کلام میں ایک بات کہی، سبحان اللہ، نہ مجھے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ میں نے یہ دعا کی کہ سرکار مجھے سمجھائیں،
کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں. میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو کہہ دیا بس مان لو. مجھے میری ماں نے جنم ہی اس لیے دیا کہ آل محمد نے جو کہہ دیا اس کو مان لے. اور یہ جو لائن ہے, عجیب لائن ہے, خدا کی قسم, یہ یقیناً علی جیسا امام ہی کہہ سکتا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی کہ ملک دے قبضے میں میرے ہے سارا دہر, ہوتی ہے میرے حکم سے سحر, کہکشاؤں سیاروں کا مالک بھی ہوں, آسمان پہ ستاروں کا خالق بھی ہوں, بس رہ جائے گی باقی میری امامت, میں ہی تو برپا کروں گا قیامت. مولا کہتے ہیں میری ذات اللہ کی وہ جوڑ ہے, نہ اللہ کو اور نہ مجھے موت ہے. میری ذات اللہ کی وہ ذات ہے, نہ اللہ کو اور نہ مجھے موت ہے. ہر گھڑی ہر لمحے کے خطرات کو جانتا ہوں, دلوں کے میں حالات کو. میں لا الہ کی مقدس صبح و شام ہوں, مومنوں کا میں ارکان اسلام ہوں. میں ہی علی تو اول و آخر ہوا, سب سے پہلے میرا نور ظاہر ہوا. سرکشوں اور جباروں کو اکوار سے میں نے سر ان کے کاٹے ذوالفقار سے. نوح کو اس کی کشتی پہ میں نے چڑھایا, ابراہیم کو بھی تھا میں نے بچایا. سولی پہ عیسیٰ سنبھالا تھا میں نے, کنویں سے یوسف نکالا تھا میں نے. میں زبان خدا کا تکلم بھی ہوں, میں موسیٰ خضر کا معلم بھی ہوں. اندھی آنکھوں میں جوتی جگاتا ہوں میں, اندھی آنکھوں میں جوتی جگاتا ہوں میں. شکم مادر میں شکلیں بناتا ہوں. ہڈیاں پہنے ہیں جو پیرہن, بنتے ہیں میرے حکم سے بدن. میں نے ہی قرآن کی تعویل کی, میں نے ہی پھر اس کی تنزیل کی. رہتا ہوں میں قلب یزدان میں, کہ راسخ ہوں میں علم قرآن میں. میں ہی لا الہ کی اصل میں بقا ہوں, آسمان و زمین پہ میں وجہ خدا ہوں. حق کا تعارف بھی میں نے ہی کروایا ہے, میری خاطر یہ اللہ نے فرمایا ہے. ہو جائے گی چیز ہر ایک فنا, بس باقی رہے گا یہ چہرہ میرا. ہے پہروبر, میری ذات اللہ کا ہے نوری در. مقدس میری ذات کے نام ہیں, مقدس میری ذات کے نام ہیں. میرے جبرائیل و میکائیل خدام ہیں. میں اللہ کی قدرت کا ہوں ماہتاب, پلٹا میرے لیے آفتاب. میں خدا کی خدائی کا ناظم بھی ہوں, اپنے اللہ کا میں اسم اعظم بھی ہوں. وہ میں ہوں کہ جو صاحب طور ہے, میری ذات ہی بیت معمور ہے. پائے گا مومن شفاعت میری, واجب ہے سب پہ اطاعت میری. ہستی کا نبیوں کو طالب کیا, مجھے اللہ نے ہر شے پہ غالب کیا. ظلم کرتے ہوئے حاکم و عالموں سے, بدلہ میں لوں گا سبھی ظالموں سے. نبی کے منافق کو دوں گا سزا, حوض کوثر سے ان کو کروں گا دفع. ہاں وہ میں ہوں جو اللہ کا ہے نوری در, میری ذات ہے بخششوں کا نگر. جو اس میں رہا وہ اما پا گیا, جو اس میں رہا وہ اما پا گیا. جو نکلا جہنم اسے کھا گیا. حوض کوثر ملی مصطفیٰ کو سوغات, خدا نے دیا مجھ کو آب حیات. جسے چاہے خدا میرا معارف بنا دے, چاہے جس کو اسے میرا عارف بنا دے. میں قوموں کی تاریخ کی ہوں کتاب, بنی اسرائیل پہ میں نے بھیجا عذاب. یہ چرندوں پرندوں کی جو ٹولیاں, جانتا ہوں میں ان سب کی بھی بولیاں. بنائی ہے میں نے یہ سب کائنات, دیتا ہوں میں سب کو موت و حیات. میری ہستی چار اگر حاذق بھی ہے, میری ذات ہر ایک کی رازق بھی ہے. ڈھونڈتے ہیں نبی میرے نقش قدم, آئی ہے اللہ نے میری قسم. میں حضور کی شرافت کی سلسبیل ہوں, ہر نبی کی نبوت کی قندیل ہوں. کرو مجھ سے کرنا ہے جو بھی سوال, ہے میرے سامنے ہر کسی کے امال. خواہ وہ نزدیک ہے یا بہت دور ہے, کوئی چیز مجھ سے نہ مستور ہے. میری معرفت کے بنا صبر عادت, بیکار ضائع ہے ساری بات. بے شک
قدرت کو اترا ہوں میں، لیکن اللہ کی قدرت کو اترا ہوں میں، ہر ایک اللہ کی آیت قبرا ہوں میں نے کیا ذات حق کو تابندہ، میں وہ ہوں جو کرتا ہے دو بار زندہ، میری روایت کو جس نے ترک کر دیا اس امت کو حق نے غرق کر دیا، ہاں میری ذات کو ہی فقط ہے عروج، میں زمانہ آخر کروں گا خروج، میں اکمل ہوں اعظم ہوں تقوی ہوں میں، جہاں میں فقط صاحب فتویٰ ہوں میں، 73 اسم حق جو بہت خاص ہیں ان میں سے 72 میرے پاس ہیں، میں ہوں وحدانیت کا نوری عقیق کہ میں کعبہ قبلہ ہوں بیت العقیق، ولایت کا پر نور خطہ ہوں میں، ولایت کا پر نور خطہ ہوں میں، بانِ شاہ جی آپ کی نظر اگر آپ توجہ سے، ولایت کا پر نور خطہ ہوں میں، ہاں مجھے دیکھ لو باب خطہ ہوں میں، سبحان اللہ۔ جو تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لایا ہوں پر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، بلندر منٹ دے اندر ترائے اعلان سن لو، دنجا منٹ میں نہیں لگا۔ کل کے آخری مجلس ہے، نیاز حسین بیلنا تشریف لے آؤ، کل باقی باہر بھی مومن بہت زیادہ پیار دیں، اور ٹھیک 9:15 بجے قاسم زیدی صاحب قبلہ میں بڑھتے آسن، اور میری گزارش ہے توڑے آگے آج میں آبدار بھائی اور بھائی سید ذاکر سید محسن شرازی کے معذرت مانگنا، میں آج نہیں پڑھا سکتا، کل انشاءاللہ سارے میں اکاموڈیٹ کروں گا، اور میں دعوت دینا اپنے بھائی ذاکر غلام رضا آگے، وہ تشریف لے آن 9:15 تک وہ پڑھیں گے، 9:15 بجے زیادی صاحب میں برتان گے، اور 10 بجے مجلس ختم ہو سی، 10:30 بجے ماتمداری ختم، کیونکہ سارے بہت دور دور تو آنے ہیں، لہذا حسین سارے مل کے سلوات پڑھو اللہ مجلس امامیہ میں شنچے، اور فرائیڈے نو مجلس ایٹن روڈ تے الحیدر چے، جیسے میرے بھائی جناب مرتضی نادری صاحب کتاب نماز مل کے سارے سلوات پڑھو والے بیت کی ذات برائے ظہور سرکار امام زمانہ بلند تر صلوات یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھو سیدنا ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبی ذات درود پڑھو بلند آواز نال الصلاة والسلام
وارث علم علم الاولين والآخرين امیر المؤمنین نعرہ حیدری سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے سبحان اللہ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے قبر میں بولے فرشتے کیا تو اٹھاتا تھا علم تیری میت سے خوشبو وفا آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو جیو ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں گناہگار ہیں لیکن ہم اتنا جانتے ہیں علی کے بغض میں سجدے فضول ہوتے ہیں جیو بھائی جیو جو کسی جدید شعر سنائیے سناؤ صلوات پڑھو سیدنا ذات بلند آواز ایک نعرہ سنا دو امیر دا نام دا نعرہ سانو تسبیح بڑھا کے ایسا پھر پڑے آئے تے یا علی جدو سانو تسبیح بڑھا کے ایسا پھر پڑے آئے تے یا علی جدو سانو تسبیح بڑھا کے ایسا پھر پڑے آئے تے یا علی واپس آئے سارے لوگ کٹھے ہو گئے ارے یا رسول اللہ معراج تک گئے ہو سفر کیسا گزریا مہمان نوازی کیسی ہوئی ہے کیسا مولا سرکار انہوں نے جڑی گل کی دی ہے شعر پڑھنا چاہنا ہو یا جاتے ہو میں زبانیاں ایک گل
پاک سرور دائے جانشین امام تمہار مبین پاک سرور دائے جانشین امام تمہار مبین تائی سرور دے ممبر دے سرور وانگو تائی سرور دے ممبر دے سرور وانگو سورت دی سجے صلوات پر سیدنا بسم اللہ کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے 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 کچھ علی کے ہم نہیں چاہتے کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے دے سکے نا جمالا علی کی ولا دے سکے نا جمالا علی کی ولا با خدا وہ خدا ہم نہیں چاہتے زندگی جڑی مولا دی دتی ہوئی خیرات ہر ویلے علی علی کردے رہنے آئے زندگی انہوں نے امانت پھر پڑھنا جانا زندگانی زیادہ یا تھوڑی ملے زندگانی زیادہ یا تھوڑی ملے لازمی ہے وہ بے علی میں جس میں شامل نہ ہو پنج تن کی بلا جس میں شامل نہ ہو پنج تن کی بلا وہ عمر بے وفا ہم نہیں اللہ دی ذات کے التجا کی ہے میں شعر پڑھنا چاہنا ہوں ملائکہ نے کیڑی التجا کی ہے مل کے سارے ملائک نے کی التجا مل کے سارے ملائک نے کی التجا بخش دے یہ شہادت ہمیں خدا نے دے ہم کو اکبر کی جاگیر میں دے ہم کو اکبر کی جاگیر میں تیرا عرش والا ہم نہیں چاہتے صلوات پڑھو سیدنا ذات اللہم صلی علی محمد پڑھ دے پیاں قانون ہے فوج دی برتی دا ادب قانون ہے فوج دی برتی دا تے آیا تاریخ وچالے حکم برتی کر دے فوج دے وچ وہ جندی عمر 18
لکھ دے پتر غریب دی سمن دی جا بیٹھا نال جوان دے آواز بلند سلوات پڑے گا پیلے کل پلیز وقت تشریف لے آؤ کل آخری دن میں مجلس آؤ اور ٹھیک سمجھ آؤ مجھے کا سرداری صاحب کو کیا لسن اور کل میری کوشش ہے کہ میں اپنے تمام پڑھنے والے گراموں میں اکاموڈیٹ کرا اور خصوصاً بھائی محسن شرازی اور آپ تارا کی میری خصوصاً معذرت ہے آج نہیں پڑھا سکیا مل کے سارے سلوات پڑھو والے بیعتی کا بغیر کسی توقف سے التماس کریں میں بھائی قاسم و بازاری صاحب کے تشریف لاؤں نظرانہ کی در پیش کریں بآواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل الوهاب والساطر السماوات والطواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين
وعلى إترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صلوات بآواز بلند. دعا ہے رب الجلال سے کہ ہماری اس عظیم اور جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر یہ دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جزا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ بڑی ہی مشہور و معروف آیت میں نے قرآن مجید سے پڑھی ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، مگر ایسے نہیں، کس طرح کرو؟ ذکر کثیر کی صورت میں۔ اللہ کا ذکر کرو، دوبارہ سن لیا ہے، اللہ کا ذکر کرو، لیکن اللہ یہاں مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ پتہ چلا کہ ذکر کے قابل ہی اللہ ایمان والوں کو سمجھتا ہے۔ یعنی کیا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، مگر ذکر کیسے ہو؟ کثیر ذکر کرنا ہے۔ اب ہم آپ جیسے نہیں، امام کا دور ہے، چھٹے امام کی بارگاہ میں فضل بن شادان مولا کے صحابی ہیں، انہوں نے پوچھ لیا کہ مولا اس آیت کے پڑھنے کے بعد میں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں سمجھتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا ذکر کرو مگر کثیر۔ مولا ہم تو بندے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کثیر، یعنی جہاں اللہ کثیر کہے بندوں کی بندگی تو دم توڑ دے گی وہاں پر۔ ہم کیسے اس کا کثیر ذکر کریں؟ مولا نے کہا پریشان نہ ہو، سر اٹھا، یہ جو نماز کے بعد تم ہماری جدہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہو، یہی اس کا ذکر۔ سب بات بڑے ذرا مل کے پھر میرے معزز سامعین، ذکر اسی بیوی کا ہے کہ بس جس کے ایک دفعہ تسبیح پھرانے کے بعد یا اس کی تسبیح کرنے کے بعد اللہ کو وہ تسبیح اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ جو اب یہ ذکر دہرا دے گا سمجھو اس نے میری کثیر عبادت کی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر جس نے 3 گھنٹے تک خطبہ دیا ہوگا، اللہ اکبر، ان الفاظ کی قیمت کیا ہوگی۔ بس بغیر کسی تمہید کے وہیں سے خطبے کا آغاز کر رہا ہوں جہاں سے کل چھوڑا تھا، اور کل میں نے معذرت بھی کی تھی کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں خطبے کا حق ادا نہیں کر سکا، اور بڑے بڑے ادباء کیا اس کا حق ادا کریں گے؟ ایک لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آئیے، بی بی دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اس کتاب کی تعریف کر رہی ہیں جو بی بی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ بی بی کہتی ہے قاعد الی الرضوان اتباعہ، بی بی کہتی ہے جس نے اس کتاب کی اتباع کی وہ رضوان الہی کی طرف بڑھنے والے کاروان کا قائد بن گیا۔ اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا کہ جس نے اس کی پیروی کی۔ اور وہاں پر بی بی نے ایک آیت بھی پڑھی ہے کہ بی بی جانتی تھی کہ ابو جہلوں سے خطاب کر رہی ہیں، تو بی بی نے ایک آیت وہاں پڑھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ حق کو من یتبع لا من یہدی
योहदा भी फरमाती है कि तुमने ये आयत तो पढ़ी है कुरान में कि अल्लाह फरमा रहा है और खिताब उससे है कि जो बीबी के हक पर बराजमान हुआ बैठा है, बीबी उससे आयत याद दिला के कहती है अपने शौहर के हक में आयत याद दिलाई, फरमाया कि अल्लाह ने अपने हबीब से क्या कहा था कि पैरवी का हकदार वो ज्यादा है जो हक की तरफ बुलाता है या वो ज्यादा है जो हक का खुद मोहताज है। जो हिदायत का मोहताज है वो पैरवी का हकदार है या वो जो हक की तरफ बुलाता है। अब मासूमीन फरमाते हैं कि यहां पर इस आयत में हक से मुराद अल्लाह है। अल्लाह, यहां हक से मुराद कौन है? अल्लाह। तो यानी क्या कहने का मतलब, और तमाम मुफस्सिरीन ने भी ये लिखा कि जिनकी पैरवी का हुक्म मिला वो अमीर कायनात हैं, कि अल्लाह फरमा रहा है कि पैरवी का हकदार वो ज्यादा है जो अल्लाह की तरफ बुलाए या वो कि जो खुद हिदायत का मोहताज। अब यानी मेरा मौला है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और मसला यहां पर है बड़ा उल्टा, क्योंकि अल्लाह बदन रखता नहीं। मेरे साथ अल्लाह बदन नहीं रखता मेरे भाई। बदन रखता होता तो मौला क्या करते, कहीं से मुड़ मुड़ाकर अल्लाह तक पहुंचा देते। और बात वाज़ेह है कि अगर कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहे तो वो ये जानता भी है कि अल्लाह बदन नहीं रखता, तो फिर अल्लाह को देखना क्यों चाहता है? ना उसके दिल में ख्वाहिश क्यों है कि वो अल्लाह को देखे? सिर्फ इसलिए कि वो देखना ये चाहता है कि वो रिस्क कैसे देता है, वो मारता कैसे है, वो जिंदा कैसे करता है, वो एक होकर हर जगह मौजूद कैसे है। और वो आलिमुल गैब कैसे है। जब ये तमाम बातें पूछने वाला मौला की दहलीज पे आके पूछेगा तो मौला मुस्कुरा के कहेंगे देख मेरी तरफ, अबदियत और इलाहियत की हद को मलहूज खातिर रख कर जो कुछ तुझे मांगना है उससे मांग। उसकी सिफातें ढूंढता है, जो वो करता है वही मैं करता हूं। ऐसा ही है। हाँ, क्या जो नहीं बोले इसका मतलब है कि उनके नजदीक ये बात नहीं। और फिर बीबी ने खुतबा जारी रखते हुए कहा कि अभी उस किताब की तारीफ खत्म की, फिर बीबी कहती है कि फिर अल्लाह ने मेरे बाबा को उस मकाम की तरफ बुला लिया कि जो दारुल अंबिया है। यानी अंबिया का दार क्या होता है? अल्लाह का कुर्ब। हाँ, अल्लाह का कुर्ब क्या होता है? अंबिया का दार। अब मैं क्या करूं, कुर्ब की भी इंतहाई दर्जे भी हैं, कुर्ब, दलुव, लदुन और इंदियत। ठीक है, ये बयान करके मैं फिर आगे चलता हूं। कुर्ब कहते हैं, दूरी को भी कह सकते हैं, यानी जहां आप मुझे देख रहे हैं। दुलूफ कहते हैं उस मकाम को जहां से हाथ मिलाया जा सके। लदुन कहते हैं उस मकाम को जो मेरे कपड़ों को मेरे बदन से है। और इंदियत कहते हैं उस मकाम को जो मेरे अंदर से शय बाहर आ रही है। तो हर नबी का मकाम अल्लाह का कुर्ब है, मगर इनका मकाम अल्लाह की इंदियत है। रखे। फिर भी फरमाती है ज़ाहरा फीकुम हसीकतुन निफाक। बीवी फरमाती है कि अभी मेरे बाबा के जाने की देर थी। अब जुमले बीवी के हैं, बिल्कुल तवज्जो के साथ और हमदन गोश होके आप सुने। मेरे होते तो मैं इतना जोर न देता। बीवी कहती है क्या? ज़ाहरा फीकुम हसीकतुन निफाक, मेरे बाबा के जाने की देर थी कि तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ पुराना निफाक जाहिर हो गया। बीवी कहती है वसामला जिलबाबुद्दीन। बीवी कहती है दीन की चादर मेरे बाबा के बाद कितनी जल्दी बोसीदा हो गई। अल्लाह अकबर। वन्नाता का काज़िमुल गावीन। अल्लाह अकबर।
اب دیکھیے بی کے جملے ہیں. بی فرماتی ہیں اس ملعون کو مخاطب کر کے جو بیٹھا تھا منبر پر, توجہ ہر ایک جوان سے میری التجا کے جملے پر خصوصاً توجہ کرے. بی کہتی ہے اب جملے کون بول رہی ہیں؟ جو اقلیم عصمت کی ملکہ, جس سے بڑا کوئی سچا نہیں, جس سے بڑا کوئی فضاحت و بلاغت بظاہر رکھتا نہیں. بی اس سے کہتی ہے کہ دیکھو او دربار والو, جب میرا شوہر علی جو خطیب منبر سلونی ہے, جب وہ منبر سے بولتا تھا شیطان کے ترانے بند تھے, شیطان کی بولتی بند تھی, شیطان کا نطق گونگا تھا. جب میرے بابا کی آنکھیں بند ہوئی گمراہوں کا گونگا بھی بول اٹھا. گمراہوں کا گونگا بول اٹھا. اللہ, اب دیکھیے اور وہ گونگا کیسا تھا؟ بیوی کہتی ہے کہ جسے تمام زندگی سورے یاد نہیں ہوتے تھے. فنیق المبتلین. اب دیکھیے ایک لفظ تشریح چاہتا ہے. فنیق, فے نون یہ قاف دو نقطے والی. فنیق کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کے بارے میں اس کے مالک کو یقین ہو کہ یہ گونگا ہے. دیکھو یقین ہو کہ اونٹ کیا ہے؟ گونگا. نہ تو کھانے کے وقت بولا نہ پینے کے وقت بولا. بیوی کہتی ہے اللہ کی شان ہے گمراہوں کے اس پالتو اونٹ کو بھی زبان لگ گئی ہے. میری التجا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ اندر آ جائیں تاکہ بار بار یہ خطبے کا جو ہے تسلسل نہ کریں. محمد وعلى محمد غلام تا صلوات. خوشنودی تعویذ حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اور پھر بی آگے کیا کہتی ہے؟ فخطرا فی ارساتکم. بی کہتی ہے یہ جو خلافت کی ناکہ ہے اس نے تمہارے گھر میں کھڑے ہو کر اپنی زخمی رانوں پر اپنی دم کو مار مار کر تمہیں متوجہ کیا. اس کے بعد ہوا کیا؟ وَأَطْلَ الشَّيْطَانَ رَاسَهُ مِن مَغْرِزِهِ. بی فرماتی ہے کہ شیطان نے پھر اپنے گڑھے میں سے سر نکالا. وَحَاوْتِفًا بِكُمْ, اور گڑھے سے سر نکال کر اس نے تمہیں آواز دی. اللہ بی فرماتی ہے وَإِكْفَانَ لِدَعْوَتِهِمْ مُسْتَجِبِينَ, اور تم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا. اور تم کیوں نہ کہتے کہ جب بھی شیطان نے تمہیں پکارا ہے تم نے اسے مایوس کب کیا ہے؟ تم نے اسے مایوس نہیں کیا. جب بھی شیطان نے پکارا تم نے مایوس نہیں کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ نے داد دی لیکن بی کے جملوں پر غور نہیں کیا. بی نے کہا کیا کہ جب بھی شیطان نے پکارا تم نے مایوس نہیں کیا. آؤ میرا ہاتھ پکڑو, ایک جنگ میں لے کے چلوں. جنگ احد کا میدان ہے, تلواروں کی جھنجھلاہٹ ہے, نیزوں کی لچک کی فرفراہٹ ہے, تیروں کی آواز, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں فلک تک جا رہی تھی کہ اچانک لشکر اسلام کے قدم اکھڑے. کبھی نہ بھاگنے والے نے ایک بھاگنے والے کو روک لیا. مولا کو سلامت رکھے. ہاں خطاب ان سے ہے جو اردو کو سمجھتے ہیں. پھر جملہ بدل کے کہوں کہ حیدر کرار نے ایک فرار کو روکا. روکنے کے بعد کہا ہے نا مفرقہ ان رسول اللہ ہے, اور رسول کو چھوڑ کر کہاں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا یا علی مشورہ ہے آپ بھی بھاگ لیں. بے شمار لعنت. کہا او جاہل
कभी तूने देखा है अली को मैदान से भागते हुए? कहा या अली आप आवाज नहीं सुन रहे? अला कद कोतेला मोहम्मदिन, कोई आवाज दे रहा है कि मोहम्मद कातिल हो गए। अली जलाल में आके कहते हैं कि उस नबी की कसम और अपनी विलायत की कसम, मैं वो आवाज तो नहीं सुन रहा, बल्कि मैं तो रसूल की आवाज सुन रहा हूं जो कहते हैं मुझे छोड़कर कहां भागे जा रहे हो। ना अच्छा एक फैसला करें। एक शख्स तो वो है कि जो जंग के इतने शोर में शैतान की आवाज सुन रहा है, और एक हुज्जत है कि जो जंग के उसी शोर में रसूल अल्लाह की आवाज सुन रही है। अब यहां पे क्या करेंगे आप? एक बड़ा मशहूर और मारूफ माकूला है, अल जिन्स यमील अल जिन्स, कि जिन्स का मेल होता है जिन्स के साथ। मैं आज जुमला कहता हूं, फिर देखूंगा कि कौन बोलता है इस जुमले पर। वो कहते हैं कि जो शैतान जैसा था, कि जो शैतान जैसा था वो शैतान की आवाज सुन रहा था, जो रसूल जैसा था वो रसूल की आवाज। आप समझ आई कि कौन किसकी आवाज सुनता है? शैतान शैतान की आवाज, हुज्जत हुज्जत की आवाज। और एक और दलील यहां देता चलूं, याद है आपको वादी कसीम अर्जुक, जहां ज़ात बीरुल अलम की जंग थी। क्या हुआ था उस जंग के अंदर कि अली कुएं के अंदर आग की मखलूक को तलवार से ऐसे काट रहे थे, और कुएं में से अलमान अलमान की आवाजें थी। अब किताब का लिखने वाला कहता है यसु असहाब अमीर अल मोमिनीन फी हयात ही, कि अली की हयात के लिए असहाब अफसुर्दा हो गए कि अब अली बाहर नहीं आते। क्या किया उन्होंने? कुएं की मुंडेर पर मुंह देके कहना शुरू किया, या अली या अली। अब मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि वो मंजर आपके सामने बनाऊं। क्या किया था अजीम भाई? कुएं की मुंडेर पर। अब एक सहाबी नहीं, हजारों सहाबा ने कोशिश की। वादी कसीम अर्जुक, सहाबा की या अली की सदाओं से गूंज उठा। जो कहते हैं या अली कहना माज़ अल्लाह बिदअत है, उन्हें ये जानी याद नहीं कि हजारों सहाबा ने या अली कहा। पुकारते रहे, जब पुकार पुकार के थक गए, जिब्रील अमीन नाजिल हुए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये कहता है कि आज मेरे नाम में डूबा हुआ मुजाहिद इतना मसरूफ है, जंग है कि किसी की आवाज नहीं सुनेगा। या रसूल अल्लाह आप जाएं, अपने भाई को बुलाओ। अब रसूल आए कुएं के दहाने पर, फमा यंती की जुबान से कहा, ऐना ऐना मेरे मौलाना ऐना ऐना अखी। अब जुमला सुनते आना कि अभी अखी की ये की पास गश्त कुएं की फजाओं में बाकी थी कि आवाज आई लब्बैक या नबी। जो अभी भी खामोश है मिलके नारे हैदरी। आवाज आती रही, अली ने आवाज देती ना, तो वादी कसीम अर्जुक में फैसला तो हो गया कि हुज्जत की जिन्स और होती है, बंदे की और होती है। अब आइए वापस मैदान ओहद में आते हैं। जब ओहद में वापस अब देखा